مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہوگی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آگے برکات ہی برکات ہوں گی. عشق رسول اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انوار پر درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنیے. حدیث پاک نمبر ابن ماجہ کی ہے 1636. ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ. اے مسلمانوں جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کرو. حضور کیوں؟ فرمایا فإنه يوم مشهود تشهد الملائکہ وَإِنَّا أَحَدٌ لَن يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ. فرمایا تمہارے درود پاک پڑھنے سے فارغ ہونے کے ساتھ اس کے درود کو میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. کیوں؟ یہ ملائکہ کے حاضر ہونے کا دن ہے. وہ حاضر ہوتے ہیں, ادھر درود پڑھا, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے. قالوا صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا بعد وفاتی کا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پردہ فرما دیں گے تب بھی ایسا ہوگا؟ ہم درود پڑھیں تو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. عشق رسول توجہ فرمائیں, پوری زندگی بات یاد رکھیں. ہمارے محبوب کریم علیہ السلام نے گاہے بگاہے ایسے معاملات کو حل فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایسے معاملات کو حل فرمایا جو قیامت تک شیطان کے وار, شیطان کے وسوسوں کی صورت میں سامنے آنے ہیں. شیطان اب وسوسے دیتا ہے, وہ لعین کہتا ہے, تباہی مچاتا ہے کہ بندہ مرتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے, تو مر گیا مٹی میں مل گیا. تو پیارے پیارے سامی بھائیوں, وہ اسی بات کو خیال کرتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر انوار پر. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوال کر کے شیطان لعین کے اس وار کو تباہ کر دیا, ناکام کر دیا. حضور کیا جب پردہ فرما دیں گے تب بھی ایسا ہوگا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بعد وفاتی, میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسا ہوگا. کوئی امتی درود پڑھے فارغ ہونے سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں پہنچایا جائے. ادھر فارغ ہوا ساتھ ہی درود کو پہنچایا گیا. حضور کیسے؟ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ, اللہ کے نبی زندہ ہیں, رزق دیا جائے. یعنی پوری زندگی یہ بات ذہن میں بٹھا لیں عشق رسول کہ جب ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انوار پر درود پاک پڑھیں گے, ہمارے درود پاک کو پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. عرض کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام فرید ولد غلام رسول, یعنی بیٹے کا بھی باپ کا نام, اس نے آپ پر اتنی مرتبہ درود پڑھا ہے. اولاد درود والی چھوڑ جاؤ, انشاءاللہ قبر کے اندر ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے, اللہ پاک کے کرم سے حاضری محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتی رہے گی. اچھا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس حدیث پاک کے تحت شیطان لعین وسوسے دیتا ہے کہ وہ نبی بھی مر گئے, مٹی میں مل کے, نعوذ باللہ من ذالک کا. اس کا ایک یہ جو مہینہ چل رہا ہے, اس کے مناسبت سے ایک بڑا پیارا نقطہ میرے ذہن میں آیا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو معراج ہوا ہے نا. بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا گیا. اسرا بعبدہ, جس رب نے اپنے بندے کو سیر کروائی, یہ سارا معراج کا ذکر. مختصر عرض یہ ہے, جب محبوب کریم علیہ السلام معراج پہ گئے تو محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مررت بموسیٰ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما, میں موسیٰ کے پاس گزرا, میں نے دیکھا کہ اپنی قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں.
یہ حدیث پاک مسلم شریف کی. یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا. جب موسیٰ علیہ السلام صدیاں بیت گئی پڑھتا فرمائے وہ قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ ایک نکتہ پوری زندگی ذہن میں بٹھاؤ اس معراج کی حدیث پاک سے. کیا شیطان لعین مسئلے دیتا ہے، کہتا مولوی صاحب کہ جی کیا بات ہے لعین، کہتا تم کہتے ہو کہ لوگ مدد کرتے ہیں، تو مرنے کے بعد مدد کیسے کرتے ہیں؟ چلو مان لیا جی زندگی میں تو آپ کے سن لیں گے، یہ دیکھ لیں کہ سارا ہو جائے گا، تو مرنے کے بعد کیسے مدد کرتے ہیں؟ اس شیطان لعین کو ہم نے جواب دیا، ارے بے وقوف، بخاری کی رٹ بڑا لگاتا ہے تو بخاری پڑھ کے دیکھ لیں. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والا مدد کرتا ہے. کہتا جی کیسے؟ ہم نے پوچھا بتاؤ نماز معراج کی رات کتنی فرض ہوئی تھی؟ کہتا جی 50. تو حضور کم نہیں بتا کم کیسے ہوئی؟ کہتا جی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ زیادہ ہیں تو کم ہو جائیں. اچھا توجہ فرمائے اس کے رسول، بڑا ایمان فروز رکھتا ہے، ایمان کو قوت دینے والا کشتا ہے. کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس محبوب کریم علیہ السلام واپسی تشریف لاتے ہیں. حضور کیا ملا؟ 50 نمازیں. حضور مجھے تجربہ ہے، میری امت پر 2 تھی، تو آپ تو 50 لے آئے ہو، یہ زیادہ ہے، حضور کم کرواؤ. تو کم ہوتی گئی، بعد میں 5 کا ذکر ہے، بعد میں 10 کا ذکر بھی ہے. کم ہوتی گئی تو کتنی رہ گئی؟ 5. تو جو شیطان لعین کہتا ہے نہیں مدد نہیں مدد، المدد اللہ المدد اللہ، صرف اللہ، تو پڑھو 50. 5 کیوں؟ وہاں تو 50 تھی. یہ تو مدد ہے موسیٰ علیہ السلام کی. یہ 5 نمازیں تو مدد کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے. حضور زیادہ ہیں. تو جب یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، صدیوں بیتنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ آپ کے سامنے کہیں گے وہ کیسے؟ کہاں راجہ کہوں تو کہاں رات کے 10 بج جائیں تو الحمدللہ مسجد کے اندر اتنا جمع کثیر جمع ہو جائے، تو کہاں جمع ہو؟ کس موقع پر جمع ہو؟ شادی کے موقع پر. وہ اللہ کے ولی کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوچ لے کر چلے، تڑپ لے کر چلے، فکر لے کر چلے. کیا کہ میں نے محبوب کریم علیہ السلام کی امتیوں کو گندگی سے نکال کر، گناہوں کی گندگیوں سے نکال کر قرآن و سنت کے راستے کے اوپر چلانا ہے. محبوب کریم علیہ السلام کی سنتوں کا پابند بنانا ہے. اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے مدد فرمائی. صرف کراچی نہیں، الحمدللہ اس فیضان سے پوری دنیا سے راضی ہے. نیت کریں کہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشکن رسول، ہم دعویٰ کرتے ہیں آج، وہ کہتا ہے جی میں عشق رسول ہوں، وہ کہتا ہے میں عشق رسول ہوں، وہ کہتا ہے مجھے نبی حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑا پیار ہے، وہ کہتا ہے مجھے بڑا پیار ہے. تو یہ دعوے پہلے بھی ہوتے رہے. یہودی شور مچاتے ہیں کہ ہمیں بڑا پیار ہے رب تعالیٰ سے، ادھر عیسائی کہتے ہیں کہ ہمیں رب تعالیٰ سے بڑا پیار ہے. تو ان پیاروں کا کوئی پیمانہ، ترازو، ترکڑی کوئی ہے؟ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے کوئی پیار کا دعویٰ کرے، کوئی ترازو ترکڑی
ترقی ہے اس میں کون لے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب ان کو فرما دو تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، محبوب ان کو فرما میری اتباع کرو۔ تم اب شور مچا رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، جب میرے محبوب کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، میں رب اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ اس کی مثال کیسے؟ اس کی مثال ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے محبوب کریم علیہ السلام سے عملی طور پر محبت کر کے دکھائی۔ آپ میں سے آپ کو میں پوچھوں گی آپ کے لکڑ دادا اور 3-4 پوچھتے پیچھے چلے جائیں، دادا پردادا کھڑدادا لکڑ دادا محاورہ بولا جاتا ہے، اس کا نام کیا کہیں گے؟ نہیں کہ دادا کا نام تو آتا ہے تو پیچھے بات سے، چلو کوئی دادے کے پردادے کا بھی آتا ہوگا جی پیچھے بات سے، تقریباً جتنے بیٹھے ہیں ایسی ایک آدھ بات دادے کا نام آتا ہے۔ تو الحمدللہ 1400 صدیاں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مسلمان آج بھی کہتے ہیں ابو بکر ابو بکر فی الجنہ، یعنی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یعنی ان کے جنتی ہونے کے نعرے آج بھی لگائے جا رہے ہیں، عثمان جنتی، عمر جنتی، علی جنتی، ان کے جنتی ہونے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کی اتباع کی، اللہ پاک نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے سینوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا فرمایا۔ اچھا آپ کہیں گے کہ محبت کا ترازو ہے، ترکڑی ہے، اور میں آپ کو ترکڑی دوں ایک ترکڑی آ جا، ترازو ترکڑی کبھی بھی آئے شیطان کا موڑی کی کر دے ہو جی ملاشی بنا لگے ہیں، لیکن کہتے نہیں موڑی یہ نہیں، کیوں؟ صحابہ نے کہاں منایا تھا؟ شیطان نہیں کہتا اس وار کا میں آپ کو جواب دوں، پلے باندھنے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ایسی ترکڑی ترازو مل جائے جس میں ہم پہچان سکیں کہ یہ محبت والا کام ہے یا کہ یہ کام نفرت والا ہے، وہ ترکڑی ترازو یہ ہے کہ جو کام اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع نہیں کیا، آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جائیں، جہاں سے منع فرمایا وہ رک جاؤ، نہیں منع کیا کرتے چلے جاؤ۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ تو اپنی کتابوں کے اندر بھی تقریباً اسکول کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اس موقع پر کفار کی طرف سے ایک ایلچی بن کر، لیڈر بن کر مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے شخص آیا، ان کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، زبردست صحابی بنے۔ یہ آئے، انہوں نے دیکھا محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کا ادب کیسے کرتے ہیں، ترکڑی ترازو، یہ حدیث پاک پوری زندگی آپ کوشش کریں اس کو بھولے نہیں، ایسے پلس کرنے پکی کر دیں۔ فرماتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، آپ نے جا کر لوگوں کو کہنے لگے، ابھی مانے لائے، موقع دیکھا، موقع وہاں دیکھا، یہ جسے کہتے ہیں نا ہائی قسم کے اعلیٰ کیٹیگری کے یہ سفیر تھے، دوسرے ممالک میں وزیروں مشیروں کے پاس جایا کرتے تھے۔ ادھر انہوں نے دیکھا، وہ جو منظر دیکھا جا کر اپنی قوم کو بتایا، آپ ہی سنیں، کہتے لوگوں خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا، میں نے دیکھا ما نخامة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقع یدا احد منہم، خدا کی قسم میں وہاں گیا کہ محبوب علیہ السلام نہیں تھوک مبارک پھینکتے تھے مگر کسی کے ہاتھ پر پڑتا، صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر پڑتا، فَدَلَكَ وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اس تھوک مبارک کو اپنے چہرے
جسم کو فرما لیتے تھے. وہ لین شور مچاتا ہے. کون سی بخاری کی حدیث ہے جنڈیاں لگانے کی؟ وہ شیطان. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بتا بخاری تو کیا ہمیں کچھ سادہ سی اور کسی کتاب کی حدیث دکھا دے جس کے اندر یہ موجود ہو. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا تھوک تو میں نے اپنے چہروں پر ملنا ہے, اپنے جسم پر ملنا ہے. ایسی نہیں نا کوئی حدیث قرآن کی آیت نہیں. وہ صحابہ تم یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کو منع والا فرمانے والی شان نہیں ملے گا انشاءاللہ, قیامت تک نہیں ملے گا. پیارے سامنے بھائیوں, حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے آپس کے اندر آگے بڑھتے, سب کا لے جاتے, میں لے لوں میں سے برکت حاصل کرتا ہوں. وہ کون تھے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان. فرماتے ہیں کہ وہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے انتظار میں رہتے جو کچھ فرمائے ہم اس کو پورا کر دیں. جا کر کہا لوگوں خدا کی قسم تم مجھے جانتے ہو بول رہا ہوں, میں کیسا ہوں, کسرا کے دربار میں بھی گیا, نجاشی کے دربار میں بھی گیا, لیکن جو میں نے ادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان کا کرتا دیکھا میں آج تک کہیں نہیں دیکھا. اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہوگی, جب یہ جذبہ ہوگا تو الحمدللہ عز و جل پھر محبوب کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کا ذہن بنے گا. آپ نے دیکھا کبھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہو, ہاں بھائی لین میں لگ جاؤ, امامہ کیوں نہیں پہنا, ہاں بھائی یہ کیا تم نے یہ کیا, نا کوئی ڈنڈا نہیں, صرف محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کے جام پلاتے ہیں. ہاں جی میں نے نام رکھنا ہے دکان کا تو کیا رکھوں؟ سعادت محترم صاحب نے سنا مکتبہ کتابوں والا نام مکتبۃ المدینہ. مولوی مدنی جامعۃ المدینہ پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کا نام رکھا مدنی, مدینے والا. دنیا میں چینل تقریباً جو مجھے آخری پتا چلا 40,000 کے قریب چینل ہیں. تو دعوت اسلامی نے ایک بھی دکھاؤ مجھے یہ اپنا چینل کا نام رکھا مدنی چینل ہے. کیا محبت, ان کو محبوب کریم علیہ السلام کی محبت دو. جب ان کو محبت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گی تو یہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے دین پر چلیں گے, قبر اور آخرت بھی روشن ہے. ایسے رسول توجہ فرمائیں. آپ نہیں دیکھ رہے, آپ کو نہیں پتا, شور اٹھا ہوا ہے, تباہی پھیلی ہے, بربادی پھیلی ہوئی. کیا مر کے وہ مسلمانوں کو ادھر سے شکست اٹھانی پڑی, ادھر یہ ہو گیا, ادھر مسلمانوں پر یہ ظلم ہو گیا, ادھر یہ ہو گیا, ادھر وہ ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ نے فرمایا لوگوں شور کیوں مچاتے ہو؟ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. آپ نے ایک کتاب لکھی ہے اسلامی زندگی. کیا نام ہے کتاب کا؟ میں عرض کروں گا آپ سے میری التجا ہے جتنے یہاں اسلام بھائی عاشقان رسول نمازی بزرگ جلوہ فرمائے ہیں, تشریف فرمائے ہیں, نیت کر لیں کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ کی کتاب اسلامی زندگی میں ایک مرتبہ زندگی میں پڑھوں گا. یقین مانے آپ پڑھے نا ایمان تازہ ہو جائے. آپ اس اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں, ایک مثال سے سمجھاتے ہیں ہمارا رونا. فرماتے ہیں کہ بابا جی وہ گیا حکیم کے پاس, کہتا حکیم صاحب جی کیا بات ہے؟ حکیم صاحب آنکھوں کی بنائی کمزور ہو گئی ہے. کہا بابا جی بڑھاپا آ گیا. حکیم صاحب نظر اپنا کمر بھی جھک گئی ہے. بابا جی بڑھاپا. حکیم صاحب گھٹنے میں بھی درد ہے. بابا جی بڑھاپا. حکیم صاحب کو آیا جلال غصہ, بابا جی کو آیا جلال غصہ. کہتا ہے حکیم ندان اور تیری پوری حکمت کے اندر بڑھاپا یہ کو اور لفظ نہیں, تجھے تیرے استاد نے پڑھایا. میں کہتا ہوں یہ مرض, میں کہتا ہوں یہ مرض, تو کہتا بڑھاپا, تو اور بھی کو پڑھاتا نہیں اپنی حکمت میں.
جو آپ کا غصہ آیا نا یہ بڑھاپے کی وجہ سے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہو او نادانو تم کہتے ہو ہم ہیلی کاپٹر بنا لیں گے، ہم یہ بنا لیں گے، وہ بنا لیں گے، ایٹم بم بنا لیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. بنا لیے تو کہاں کامیاب ہو؟ ہر آنے والا دن ذلت کے منہ کے اندر اونتے چلے جا رہے ہو. فرمایا کہ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں 3 کام. حضور کون سے؟ اس کا خلاصہ آپ کا فرمان کا. فرمایا ایک کام تو یہ پہلے مرض ڈھونڈو، مرض کیا ہے، مرض کیا ہے، وجہ کیا بنی. دوسری بات کہ اس کا علاج کیا ہے. تیسری بات اس کا پرہیز کیا ہے. سنا نا آپ نے علاج ہو رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، مرض کا علاج ہو رہا ہے، پرہیز کو نہیں. کئی جگہ پر ایک حکیم کو پچھلے دنوں میں گیا، لکھا کہ میری دوائی وہ استعمال کرے جس نے پرہیز کرنا ہے. آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم ان تینوں چیزوں کو لیں گے، مرض بھی، علاج بھی، پرہیز بھی. تینوں چیزیں انشاءاللہ فیس بھی للہ میں آپ کو بتاؤں گا. حکیم صاحب کو ہوتی فیس، یہ فیس بھی للہ. سادہ محترم عثمان صاحب کی شادی کی برکت سے کون سی 3 باتیں؟ اپنا مرض، علاج، پرہیز. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرض ہے ہمارے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے، ان کے دین سے دوری. مرض کا پتہ چلا دین سے دوری. میں مثال دوں آپ، الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ تقریباً تھوڑے 2-4 مدنی مذاکروں کے بعد مدنی چینل پہ فرماتے رہتے ہیں ایک مولوی دین کا عالم ایک ہو اس کی مثال تو اس نے خودکشی کی ہو. ایک مثال فرماتے 2 منٹ نہیں دے سکو لوگوں، تم نہیں دے سکو. دین کا عالم ہو، عاشق رسول ہو، خودکشی کی ہو، نہیں دے سکو گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ اس نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پڑھا، سنا، سیکھا، عمل کر رہے ہیں. اس سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے اللہ کا کرم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے لاکھوں پتی، کروڑوں پتی ایسے ملتے ہیں واقعات جو کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کرتے ہیں. تو مرض کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے، سادہ لفظوں میں بولوں دوری، دین سے دوری. ادھر نکاح ہوا، اللہ معاف فرمائے تھوڑے دنوں بعد کیا ہوا؟ مجھے اس نے دعویٰ کر دیا، کیس کر دیا اس نے. بھائی جی آپ نے شادی میں کیا کیا تھا؟ مجھے کچھ نہیں، بس 10 بجے کام شروع کیا، 12 بجے 2 گھنٹے ڈھول بجایا. ایسا نہ سنے 10 بجے ڈھول شروع کیا، ادھر لوگ بستر پہ گئے، توجہ فرمائیں، لوگ بستر پہ گئے اور اس کا ڈھول شروع ہو گیا. محلے میں بزرگ بابا جی کے بیچارے سارا دن چیختے رہے، آنکھ لگی، بچہ چیختا رہا، آنکھ لگی، اس نے ڈھول بجایا. وہ کہیں گے اللہ پاک تجھے برکت دے، کہیں گے بولو بھائی تیری شادی میں برکت ہو، آنے والی ٹکا کے بسے، تیری خدمت ٹکا کے کرے، اللہ 5 سال اتر دے تجھے. ہر بندے کے منہ سے نکلے گا تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، بدبخت تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کام کریں گے. اچھا کوئی بھی نہیں کہے گا. تو پیارے سامنے بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ نے فرمایا تم نے شادی کروانی ہے، نکاح کروانا ہے تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرواؤ، انشاءاللہ برکت ہوگی. رخ پھیرا ان نوجوانوں کا، رخ پھیرا الحمدللہ پھیرا. یہ سامنے موجود ہے آپ کے سامنے، ایک نہیں ان میں 20 نکالے جائیں تو ایسے ہوں گے جن کی شادیوں کی محفلوں کے اندر الحمدللہ شادیوں کے موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی. کون کون نیت کرتا ہے کہ جب میرا نکاح ہوگا میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا؟ آج ان میں وہ ہوں گے جن کا نکاح ہو چکا ہے، وہ تو نہیں بچارا کھڑا کرے، اللہ کرے نوبت ہی نہ دوسرے کی ایک. ٹھیک ہے، تو پیارے شامی بھائیوں یہ نیت کر رہے، وجہ کیا؟ اچھے ماحول کی برکت سے. میرے پیارے شامی بھائیوں، پہلا مرض کیا تھا؟ دین سے دوری. علاج کیا؟
वसल्लम इत्तिबाए सुन्नत, सुन्नत की पैरवी होगी, सुन्नत पर अमल होगा तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला उस मर्ज से खैर होगी, शिफा होगी। अब कोई मिसाल भी हो जाए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। काजी शुरैह रहमतुल्लाह ताला है, ये तो बदबख्ती है हमारी, वो सिख हिंदू के बदबख्त रस्म रवाज अपने छोड़ के। आज मुझे एक बंदा पूछता है, बड़ा प्यारा, कईयों को मसला मिल जाएगा, कहते जी कामों की साहिब थे बुजुर्ग, कहते जी मसला तो दसो मौलवी साहब। मैं कहा खैर हो, सुबह सुबह फोन आ गया, मैं कहा जनाब हुक्म। कहती है यार दसो छिला क्यों होता, चिल्ला क्यों होता? छिला छिला कितने दिन का होता बड़ा? 40 दिन का छिला। मैंने उनको बोला कि भाई ये छिला जो ना 40 दिन वाला, जनाब ये कोई मसाला नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड है, धोखा है, कोई इसका मसला नहीं। कहते ये बात क्या है, सारा मसला बताओ। मैं जब औरत बच्चा जनती है, अल्लाह बच्चा देता है, औरत को जो खून आता है उसका नाम है निफास, उसको बोलते हैं निफास का खून। वो निफास का खून हदीस पाक में उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत बताई गई है 40 दिन। अगर अब भी आए 40 दिन से ऊपर तो फिर वो इस्तिहाजा बीमारी का खून होगा। तो कहते थे कम से कम, मैं कहता कम से कम उसकी मुद्दत है ही कोई नहीं, बच्चा आने के बाद फौरन बंद हो जाए, 1 मिनट, 2 दिन, 8 दिन, 5 दिन, अमूमी तौर पर 8, 7, 8, 10 दिन, 12 दिन तकरीबन ही होता है। इसके बाद क्या है, हो सकता है कई ऐसे आजकल में सुन रहे हो जो पहले दिन सुन रहे हो, इसके बाद औरत पर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यानी शरीयत के जितने अहकामात उस पर लागू हो सकते हैं वो सारे के सारे अहकामात उस पर फर्ज हैं। ये हज करना, हज के दिन है, हज करना चाहती है हज कर सकती है, उसके ऊपर नमाज फर्ज है, रोजे हैं तो रोजे उसके ऊपर फर्ज है। पता चल गया चिल्ले का, चिल्ला रोड़ा नहीं है, चिल्ला 40 दिन हमारा दिन है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा है, कम से कम कितने दिन हो सकते हैं उसकी कोई मिकदार नहीं, वो 1 आध दिन 2 दिन के बाद भी हो सकता है बंद। जैसे बंद हो, नमाज रोजा औरत पर गुस्ल करके पढ़ना फर्ज है। हजरत काजी शुरैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी बारगाह के अंदर हजरत सैयदुना, इनके पास हजरत सैयदुना मौला मुश्किल कुशा अजद मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजह करीम ने भी एक मसला भेजा था। उनका कोई मसला आया था, यानी सहाबा किराम के जमाने के अंदर काजी थे, फैसले किया करते थे, हैं ये ताबई बुजुर्ग। ये फरमाते हैं मेरे घर वालों ने मेरा कर दिया निकाह। सुने, तवज्जो से सुने कि बीवी का अंदाज, शरीयत, दीन, इस्लाम क्या है। फरमाते मेरा हो गया निकाह, तो शादी की पहली रात थी, मैं अपनी बीवी के पास गया, तो मैंने मसला पढ़ सुन रखा था कि करना क्या है। करना यह है कि बीवी के करीब जाने से पहले 2 नफल पढ़ लेने मुस्तहब है। कितने नफल? 2 नफल पढ़ लेना मुस्तहब है। अच्छा, फरमाते हुआ क्या, मैं वुजू किया, वुजू करके शुरू हुआ नफल के अंदर, उधर मेरी बीवी भी आ गई। तवज्जो है, बीवी भी आ गई, आके कहती अब क्या करना है। मैंने कहा मैं नफल पढ़ने लगा। कहती मैं नहीं पढ़नी। दुआ करो अल्लाह ऐसी बीवी सबको अता फरमाए। आपको नहीं पता, इन नौजवानों को नहीं पता, जिनकी शादी होगी ना उनको पूछो। यकीन माने, ईमानदारी की बात है, ऐसे ऐसे लोग हैं बात 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 करते हैं तो रोते हैं। वो कहते नहीं नाच नचाना, नाच नचाया हुआ ऐसी खवातीन, ऐसी औरतों ने। तो मेरे प्यारे स्वामी भाइयों, उन्हें कहा नहीं मैंने भी नफल पढ़ने, नफल पढ़े। फिर क्या हुआ, बीवी कहती है जी जनाब, कहते हैं कि मैंने ना उसके माथे की तरफ ना ऐसे हाथ बढ़ाया। काजी शुरैह रहमतुल्लाह फरमाते हाथ बढ़ाया, मुझे कहती ठहरिए जरा, बात सुनिए। कहा जी क्या? हुजूर बात यह है, आप मुझे ये बताएं
کہ آپ کو کیا کیا پسند ہے اور کیا کیا ناپسند. ایسی شادی کیا ہوتی ہے؟ شادی خانہ آبادی. فرمانے لگے کہ بھئی یہ کیوں پوچھ رہی ہو آپ؟ کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر بھی بڑے رشتے تھے, میرے خاندان کے اندر بھی بڑے رشتے تھے, آپ ادھر کر سکتے تھے, میں ادھر کر سکتی تھی, لیکن اللہ پاک نے میرا اور آپ کا جوڑ ملایا. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق آپ کی پوری تابع داری کروں. آپ میرے حاکم ہیں, تو جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند, جو آپ کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں. جملہ سنیں, قاضی شریح رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سن کر مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اور میں نے کہا واہ یا اللہ ایسی بھی نہیں دیا. کیا کیا میں نے اس کو بتایا کہ بھئی مجھے یہ پسند یہ ناپسند, اور مجھے پوچھتی ہے بھی بتائیے ہم سایوں میں کس کو پسند کرتے ہو, میں گھر آنے دوں, یعنی آپ اجازت دیتے ہو کہ یہ گھر میں آ جائے, کون سمجھتے یہ اچھا نہیں ہے برا ہے, ہمارے گھر میں رہے اس کو بھی روکوں گی, جو آپ چاہیں گے میں وہ کروں گی. فرماتے ہیں جملہ سنیں آخری انہی کے فرمان کا, فرماتے ہیں 20 سال میری شادی رہی, ہو سکتا بعد میں فوت ہو گئی ہوں, 20 سال کے اندر ایک دن بھی مجھے اپنی بیوی سے تکلیف نہیں ہوئی. شادی خانہ آبادی. وجہ کیا؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا. ساتھ محترم فرما رہے ہیں بس کرو. ایمانداری کی بات ہے, خطیب بعض اوقات مبالغہ کر جاتے ہیں, میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں جو میں بیان تیار کر کے آیا تھا کہ شروع کیا, تو فرما رہے ہیں کہ اپنا جناب بس کرو, تو ٹائم وغیرہ محفل کا سارا, صرف آخر کے اندر ایک پرہیز بتا دیتا ہوں آپ کو. کیا؟ پہلے مرض بتا